محترم ناظرین، آج ہم آپ کو واقعہ سنانے والے ہیں غوث اعظم اور ایک حسین عورت اور جن کا۔ ناظرین، آخر وہ عورت ایسا کیا کام کرتی تھی جو جن اس عورت پر عاشق ہو گیا؟ وہ جن اتنا ضدی تھا کہ اس عورت کو چھوڑنے کا نام ہی نہیں لے رہا تھا۔ پھر کس طرح سے اس جن سے اس عورت کو چھٹکارا ملا؟ تو آئیے ناظرین دیکھتے ہیں یہ سب کچھ آج کی اس ویڈیو میں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، ایران کے شہر اصفہان میں ایک شخص اپنی بیوی کے ساتھ رہتا تھا۔ اس کی بیوی انتہائی خوبصورت تھی اور اس کے حسن کے وہاں ہزاروں دیوانے تھے۔ شادی سے پہلے اس عورت کے بہت سارے عاشق تھے اور اس کے نصیب اچھے تھے کہ اس کی شادی ایک نہایت ہی نیک انسان سے ہو گئی جو کہ عزت دار اور غیرت مند تھا۔ اب شوہر چاہتا تھا کہ اس کی بیوی کو کوئی غیر مرد نہ دیکھے، اور بیوی اکثر باہر نکلتی تھی اور شوہر کی بات نہ مانتی تھی۔ اس کا شوہر اسے سمجھاتا کہ نامحرم صرف انسان مرد ہی نہیں ہوتے بلکہ جنات مرد بھی ہوتے ہیں۔ اور دیکھیے بیگم، آپ کے یہ جو بال ہیں نا، یہ نہایت ہی خوبصورت اور حسین ہیں، اور خاص طور پر تمہاری آنکھیں جنات عورت کے عاشق بن جاتے ہیں۔ ناسمجھ بیگم شوہر کی بات نہ سمجھی اور شوہر کی ایک بھی نہ سنی۔ ہوا کچھ یوں کہ ایک بار وہ کسی ویران جگہ سے گزر رہی تھی جہاں ایک بہت ہی گھنا پیڑ تھا۔ شام ڈھلنے ہی والی تھی اور وہ عورت اس پیڑ کے نیچے سے گزر گئی۔ پھر شوہر کے آنے سے پہلے کھانا بنانے لگی۔ اس کا شوہر جب کام سے واپس آیا اور بیوی سے کہا کہ کھانا لگا دو، تو بیوی اس کی بات سن ہی نہیں رہی تھی۔ اس نے پھر سے آواز دی، بیگم کھانا لگا دو، لیکن بیوی کھوئی کھوئی لگی۔ اگلی بار پھر سے شوہر بولا، عشاء کی نماز کے لیے مجھے مسجد میں بھی جانا ہے، لیکن بیوی جس نے ایک بار بھی کوئی جواب نہ دیا، وہ اس کے قریب گیا، اس کے کندھے پر ہاتھ رکھا تو وہ تھر تھرانے لگی اور زمین پر گر کر جھٹکے کھانے لگی۔ اس کو زمین پر تڑپتا ہوا دیکھ کر شوہر کے ہاتھ پیر پھول گئے اور اس کو کچھ سمجھ نہیں آیا کہ وہ کس کے پاس جائے جو اس کی بیوی کا علاج کر سکے۔ وہاں قریب ہی ایک حکیم کی دکان تھی۔ شوہر ان کے پاس چلا گیا اور کہا کہ جلدی گھر چلیے، حکیم صاحب میری بیوی کو نہ جانے کیا ہو گیا ہے۔ حکیم صاحب نے نہ سمجھنے والی کیفیت میں اس کے ساتھ گھر آئے تو دیکھا بیوی بے ہوش پڑی ہوئی ہے۔ اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی اور اس کے ہاتھ مڑے ہوئے تھے۔ شوہر حیران ہوتے ہوئے کہنے لگا، کہیں میری بیوی دنیا سے تو نہیں چلی گئی حکیم صاحب؟ حکیم صاحب نے کہا، نہیں نہیں، اس کی موت واقع نہیں ہوئی ہے، بس نبض بہت دھیمی چل رہی ہے۔ دونوں نے اس کو بستر پر لٹا دیا۔ حکیم صاحب نے کوئی دوائی دی اور کہا، یہ دوا ان کو کھلا دینا، یہ ٹھیک ہو جائیں گی۔ لیکن وہ کوئی عام بیماری تو تھی نہیں ناظرین، وہ ایسی بیماری تھی کہ جس کی وجہ سے وہ عورت کسی وقت بھی کسی کے سامنے بھی تڑپنے لگتی تھی اور درد سے بلکتی تھی، زمین پر جا گرتی تھی، اور کبھی کبھی تو ایسا ہوتا تھا کہ وہ کسی بازار سے جا رہی ہوتی تھی تو اچانک بلا کسی وجہ سے چلتے چلتے زمین پر گر کر تڑپنے لگتی۔ حیرت کی بات تو یہ تھی کہ وہ تھوڑی دیر کے بعد بالکل صحیح ہو جاتی اور انجانے میں کہتی کہ مجھے کیا ہوا تھا، یعنی اسے بے ہوشی کی حالت میں پتہ ہی نہیں چلتا تھا کہ اس کے ساتھ کیا سانیہ بیت رہا ہے۔ شوہر اور سب گھر والے پریشان کہ آخر اس کو ہو کیا جاتا ہے۔ گھر میں اس کی جو حالت ہوتی تھی وہ تو ہوتی ہی تھی۔ اس وقت شوہر اس کے پاس ہوتا تھا اور کبھی وہ اکیلے بھی ہوتی تھی، لیکن جب وہ سرے عام لوگوں کے سامنے گرتی، کبھی کبھی اس کی حالت ایسی ہو جاتی کہ لوگ دیکھ کر اس عورت کا مذاق بناتی۔ کوئی اس کے شوہر پر طنز مارتا، دیکھو اپنی بیوی کو سنبھال کر رکھو، بری بلا کا سایہ ہو گیا ہے، اس کو کسی فقیر کے پاس لے جا کر تعویذ وغیرہ پہنا دو
تاکہ یہ صحیح ہو جائے۔ شوہر نے اس کا ہر طرح کا علاج کروا لیا، ہر طرح کے ٹوٹکے کر لیے، حکیم کی دوائیاں بھی کھا لیں، اور اس کی طبیعت تھی کہ سنبھلنے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ اب وہ بہت زیادہ پریشان ہو گیا۔ ایک دن اس کو کسی پڑوسی نے اسے کہا کہ دور ایک پہاڑ کے پاس درخت موجود ہے، درخت کے نیچے درویش بیٹھتے ہیں، ان کے پاس چلے جاؤ۔ وہ درویش اللہ والے کے پاس پہنچا۔ ویرانے میں درویش اللہ والے موجود تھے۔ انہوں نے جب اس آدمی کو دیکھا تو کہا، بتاؤ کس وجہ سے آئے ہو؟ اس نے کہا، حضور میری بیوی بہت سخت مشکل میں ہے، اس کی طبیعت خراب ہوتی جاتی ہے، کئی سالوں سے اس کے ساتھ یہی مسئلہ ہے، لیکن وہ ایسے بیمار پڑتی ہے کہ میں سخت شرمندہ ہو جاتا ہوں، آپ ہی کچھ کر دیجئے۔ درویش نے کہا، میں اس کو تعویذ دیتا ہوں، یہ تعویذ اس کو پہنا دو، اس کی حفاظت ہوگی، لیکن یاد رکھنا تمہاری بیوی اتنی آسانی سے ٹھیک ہونے والی نہیں ہے، تمہیں اس کو گھر سے باہر نہیں نکلنے دینا، خیال رکھنا اس بات کا، تمہیں اپنی بیوی کی فکر ہونی چاہیے، اس بات پر کہ وہ گھر سے اکیلے کیوں نکلتی ہے، تم نے اس کو گھر سے باہر اکیلے نہیں نکلنے دینا۔ شوہر نے کہا، آپ مجھے بات تو بتائیے کہ کیا بات ہے؟ درویش نے کہا، نہیں میں تمہیں نہیں بتا سکتا ہوں، مجھے یہ بات بتانے کا کوئی حکم نہیں ہے، بس اپنی بیوی کا خیال رکھو۔ اس کے بعد وہ نیک شخص اپنے گھر آ گیا اور تعویذ اپنی بیوی کے گلے میں ڈال دیا۔ اس نے بیوی سے کہا کہ یاد رکھنا تمہیں گھر سے باہر نہیں جانا ہے، تمہیں کوئی بھی کام ہو مجھے بتاؤ، میں آ کر تمہارا کام کر دوں گا۔ وہ کبھی کبھی شوہر کو چلاتے ہوئے کہتی کہ تم گھر سے نکل جاؤ، تم میرے پاس نہیں آ سکتے، تم میرے کچھ نہیں لگتے ہو۔ وہ اپنے شوہر کو پہچاننے سے انکار کرتی تھی۔ اس کی ایسی عجیب و غریب طبیعت کو دیکھ کر شوہر تو بیزار ہو گیا تھا، لیکن کیونکہ وہ فرما بردار تھا اسی لیے اپنی بیوی کا برابر خیال رکھتا تھا۔ ایک دن وہ تھک ہار کر اسی درویش اللہ والے کے پاس چلا گیا اور وہاں بیٹھ کر رونے لگا۔ درویش اللہ والے نے کہا، میرے بچے تم کو بات کو سمجھنا پڑے گا، دیکھو کئی سال ہو گئے ہیں تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، لیکن تمہاری بیوی ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے تعویذ بھی اس پر اثر نہیں کر رہا، جبکہ ہم نے اس پر دم بھی کیا ہے، پڑھ کر پھونکا بھی ہے، لیکن برابر وہ ایک ایسا کام کرتی ہے جس کی وجہ سے اس کی پکڑ ہو رہی ہے، اسی لیے بہتر ہے کہ تم بغداد شریف چلے جاؤ۔ شوہر نے حیرت سے پوچھا کہ بغداد شریف کیوں چلا جاؤں؟ وہاں پر کوئی بہت بڑے درویش یا فقیر موجود ہیں، میں تو آپ کے پاس آتا ہوں، آپ کے پاس تعویذ کا اثر نہیں ہو رہا ہے۔ تو درویش نے کہا، ہاں یہ بات تو صحیح ہے، کئی سالوں سے تمہاری بیوی کا علاج ہو رہا ہے، حکیم کے پاس بھی چلے گئے، دوائیاں بھی کھلا دیں، یہ ٹوٹکے وہ ٹوٹکے بھی کر لیے، یہاں تک کہ میں نے اس پر دم کر کے بھی دیکھ لیا، لیکن اس کی حالت ویسی کی ویسی ہے، یعنی وہ جیسے پہلے دن تھی ویسی اب بھی۔ یہ فقیر اللہ والے نے کہا، تم ایک کام کرو کہ بغداد میں چلے جاؤ۔ اس نے کہا، بغداد میں کون رہتا ہے، بغداد میں کیوں چلے جاؤں؟ درویش اللہ والے نے کہا، بغداد میں شیخ عبد القادر جیلانی غوث پاک رحمت اللہ علیہ رہتے ہیں، تم ان کے پاس چلے جاؤ، اور مجھے امید ہے کہ وہ ضرور تمہاری بیوی کا علاج کر دیں گے اور کبھی بھی یہ بیماری پلٹ کر نہیں آئے گی۔ وہ شخص کہنے لگا، یہ کون ہے؟ درویش اللہ والے نے کہا، میں تو درویش ہوں، نہ وہ تو درویشوں کے درویش ہیں، بغداد کے بادشاہ ہیں، اور ان کو اللہ تعالیٰ نے وہ علم عطا کیا ہے، وہ کرامت دی، وہ چیز عطا کی جو ضرور تمہاری بیوی کو شفا بھی عطا کرے گی، یقین کے ساتھ ان سے علاج کروانا ہے۔ بے شک شفا دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے، لیکن ہوتے ہیں نا کچھ بڑی ہستیاں، کچھ بڑے اللہ کے ولی، ان کی دعا میں ہر مرض کا علاج ہوتا ہے،
ان کی دواؤں میں اتنا اثر ہے کہ جس کے لیے بھی دعا مانگتے ہیں وہ اللہ ضرور قبول کرتا ہے۔ اس درویش اللہ والے نے اتنے یقین اور بھروسے سے یہ بات کہی کہ وہ شوہر کہنے لگا، ہاں آپ کی بات پر میں اپنی بیوی کو لے کر سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس ضرور جاؤں گا، لیکن کیا وہ میری بات کو سنیں گے؟ درویش نے کہا، وہ سب کی مدد کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا دل بہت بڑا بنایا ہے، وہ سب کے کام آتے ہیں، جاؤ تم کبھی مایوس نہیں ہوگی۔ اب اس نے اپنی بیوی کو تیار کیا، وہ کسی بھی طرح اس کے ساتھ جانے کو راضی نہیں تھی۔ اس کی بیوی کہنے لگی، میں بالکل ٹھیک ہوں، آپ کہتے ہیں نا باہر نہیں نکلو، ہاں میں گھر سے قدم نہیں نکالوں گی، آپ کی بات مانوں گی، لیکن وہاں نہیں جاؤں گی۔ اور وہ اپنی زبان سے بیان کرنے ہی والا تھا کہ اسے اچانک درویش کی بات یاد آ گئی۔ درویش نے اس سے کہہ دیا کہ تم تمہاری بیوی کو ہرگز یہ نہیں بتاؤ گی کہ تم کہاں لے جا رہے ہو اسے، اس سے تمہاری بیوی ہرگز راضی نہیں ہوگی۔ شوہر نے بیوی کو سمجھایا، اب دیکھو نا بیگم، تماشا بن گیا ہے، لوگ ہمارا جینا حرام کر رہے ہیں، تمہارا بھی اور ہمارا بھی، تم اس چیز سے پریشان ہو، تم سالوں سے اس تکلیف کو جھیل رہی ہو اور مجھے بھی تمہاری وجہ سے درد ہو رہا ہے، چلو ہم وہاں چلتے ہیں، میں نے ان کی بہت تعریف سنی ہے اور کہتے ہیں کہ وہ تمہارے لیے دعا کریں گے تو انشاءاللہ تم ٹھیک ہو جاؤ گی۔ وہ پھر سے ڈر رہی تھی، اس نے کہا، نہیں نہیں، میں وہاں نہیں جاؤں گی۔ درویش اللہ والے نے اس شوہر سے ایک بات کہی تھی کہ تمہاری بیوی وہاں جانے سے انکار کرے گی تو تم بس کہہ دینا کہ غوث اعظم کے پاس جانا ہے اور بس تمہیں چلنا ہے تو وہ چل پڑے گی۔ جب شوہر نے جلال میں آ کر غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کا نام لیا تو پھر وہ ڈر کے مارے اس کے ساتھ ہو گئی۔ کئی دنوں کا سفر طے کر کے وہ شخص غوث اعظم رحمت اللہ علیہ کے مرید سے ملا اور حضرت غوث پاک رحمت اللہ علیہ سے ملنے کی اجازت طلب کی تو کہنے لگے، تم کس مقصد کے لیے آئے ہو؟ اس نے کہا، میری بیوی بہت ہی بیمار ہے اور میں بس غوث اعظم کو اس کو دکھانا چاہتا ہوں۔ مرید نے کہا، چلو ٹھیک ہے، پہلے میں جاؤں ان کے پاس، اگر وہ اجازت دیں گے تو تم اپنی بیوی کو لے کر آ جانا۔ مرید پیرانے پیر کے پاس گیا، غوث اعظم سے کہا، کوئی مسافر آپ سے ملنے آیا ہے، بہت پریشان ہے، بہت ہی مشکل میں ہے۔ غوث اعظم دستگیر نے کہا، اس کو اندر لے آؤ۔ اب وہ شوہر بہت ہی اذیت ناک حالت میں سیدنا غوث پاک کے پاس آیا اور حاضر ہو کر عرض کیا، حضرت میں بہت دور سے آیا ہوں، میں نے آپ کا بہت نام سنا، بہت زیادہ آپ کی تعریف سنی، ہمارے شہر میں بہت سے درویش اللہ والے ہیں، لیکن عقیدت میں نے آپ کی دیکھی، ان لوگوں کے اندر بھی اور باہر بھی، میں بہت زیادہ مصیبت میں ہوں، آپ میرے لیے دعا فرما دیں۔ غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے کہا، بتاؤ کہاں سے آئے ہو؟ اس نے کہا، میں اصفہان کا رہنے والا ہوں، حضرت میری ایک بیوی ہے جس کو اکثر ایسا عجیب و غریب خطرناک دورہ پڑتا ہے کہ اسے کسی بات کا ہوش نہیں رہتا، 10 سال سے زیادہ کا عرصہ گزر چکا ہے، میں تھک گیا ہوں، کسی حکیم نے بتایا تھا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے، آپ مجھے بتائیے کہ مرگی کا دورہ ہوتا کیا ہے، مجھے تو بات سمجھ میں نہیں آتی۔ حکیم کے علاج کے بعد میں نے اس کو کسی درویش اللہ والے کو بھی دکھا دیا، انہوں نے تعویذ بھی دیا، لیکن اس پر کسی تعویذ کا اثر بھی نہیں ہوتا۔ حضرت غوث اعظم دستگیر رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، کیا تمہیں کسی پیر فقیر درویش نے یہ بات بتائی کہ تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ کیا ہے؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں، مجھے کسی نے یہ بات نہیں بتائی، ہاں بس اتنا بتایا کہ اس کو مرگی کا دورہ پڑتا ہے اور جو بھی اس کی حالت ہو جاتی ہے ہم سب کے سامنے ہے، لیکن جو کچھ اس کے ساتھ ہوتا ہے حضرت، اس کو دیکھ کر میری آنکھوں سے خون کے آنسو بہتے ہیں، میں برداشت نہیں کر پاتا اور یہ تو بھگت رہی ہے اور میں بھی اس کے ساتھ ساتھ اس غم کو جھیل رہا ہوں۔ بس ایک درویش اللہ والے تھے جنہوں نے کئی سالوں کے بعد مجھ سے کہا
کہ جاؤ حضرت غوث اعظم دستگیر کے پاس، میں بڑے یقین کے ساتھ آپ کے پاس آیا ہوں کیونکہ انہوں نے آپ کی بہت تعریف کی ہے کہ اب آپ ہی مجھے بتائیے میں کیا کروں، میری بیوی کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ تو غوث پاک رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، اس کو جو بیماری ہے جس کی وجہ سے نہ تو یہ سمجھ سکتی ہے کہ یہ کیا کر رہی ہے اور اسے تو کچھ یاد بھی نہیں رہتا، اسے ایسی بیماری بھی ہو سکتی ہے جو انسان کے دماغ سے نکل کر تمام جسم میں پھیل جاتی ہے، جس کی وجہ سے انسان زمین پر گر جاتا ہے، اس کے منہ سے جھاگ بہنے لگتی ہے، یا بعض اوقات جنات کی وجہ سے بھی ہوتا ہے، جبکہ جنات میں سے خبیث مخلوق انسانی دماغ پر قبضہ جما لیتی ہے۔ ایسا یا تو انسانی شکل و صورت پسند آنے کی وجہ سے ہوتا ہے یا صرف تکلیف پہنچانے کی وجہ سے جن ایسی حرکتیں کرتے رہتے ہیں۔ اس کے بعد حضرت غوث اعظم رحمت اللہ علیہ نے فرمایا، ابھی تمہاری بیوی کے ساتھ معاملہ ہو رہا ہے، وہ کوئی اور نہیں، اس کو کرنے والا خبیث جنات ہے، وہ وادی سرندیب کا رہنے والا ہے۔ تم نے کبھی سرندیب کی وادی کا نام سنا؟ تو وہ کہنے لگا، نہیں حضرت میں نے تو نہیں سنا۔ تو آپ رحمت اللہ علیہ نے کہا، وہاں پر حضرت آدم علیہ السلام کے نقش قدم ہیں، وہاں پر ان کے قدم مبارک کا نشان ہے، جہاں پر اللہ تعالیٰ کی اور مخلوق کے علاوہ جنات بھی رہتے ہیں۔ تمہاری بیوی کو جو جن تنگ کر رہا ہے وہ بے حد سرکش اور نافرمان جن ہے جو اس پر حملہ کرتا ہے، جس کی وجہ سے اس کو دورے پڑتے ہیں، اور یہ جن تمہاری بیوی کی خوبصورتی دیکھ کر اس پر فدا ہو گیا ہے۔ یہ واقعہ اس دن پیش آیا جس دن تمہاری بیوی اس پیڑ کے نیچے سے گزری، تمہاری بیوی وہاں سے گزری، وہ وہیں بیٹھا ہوا تھا، اور جیسے ہی اس نے تمہاری بیوی کے حسین بالوں کو دیکھا اور اس کے اندر داخل ہو گیا اور اس کو طرح طرح سے تکلیف پہنچانے لگا۔ وہ اتنا بدبخت ہے کہ اتنی آسانی سے نہیں جائے گا، اس لیے اللہ تعالیٰ کی ذات پر برابر یقین رکھو، اور جو بات میں کہوں اب وہی عمل تم نے اپنی بیوی کے ساتھ کرنا ہے، ڈرنا نہیں ہے۔ جب تم اپنے گھر جاؤ تو اپنی بیوی کا خاص خیال رکھو، اور جب تمہاری بیوی کو دورے پڑے تو اس کے کان میں موستین پڑھنا۔ ناظرین، موستین قرآن پاک کی آخری 2 سورتوں کو کہا جاتا ہے جس میں ہر جادو کا علاج ہے۔ اسی رات اس کی بیوی پر دورہ پڑا، اس کی بیوی عجیب طرح کی آوازیں نکالنے لگی، بالکل وہی حالت جو اس کی ہوتی تھی، اس کے ہاتھ پیر مڑ رہے تھے، اس کے منہ سے جھاگ نکل رہی تھی، وہ چیخ رہی تھی۔ شوہر نے اسی وقت قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھی اور کان میں بولا، آج کے بعد پھر نہ آنا میری بیوی کے پاس ورنہ ہلاک ہو جائے گا۔ شوہر نے اتنے یقین کے ساتھ یہ بات کہی تھی کہ ایک دم سے اس کی بیوی کو جھٹکا لگا اور اس کے اندر سے کوئی کالی چیز تھی، اور وہ کوئی انسان تو تھا نہیں بلکہ وہ کوئی خطرناک جن ہی تھا جس کی شکل بہت زیادہ بگڑی ہوئی تھی۔ وہ کہنے لگا، مجھے اتنی آسانی سے نکال نہیں سکتا، میں تجھ سے بدلہ لوں گا، تیری بیوی کا میں برسوں پرانا عاشق ہوں اور تو مجھے اس سے الگ کرنا چاہتا ہے۔ شوہر نے کہا، تجھے ان صورتوں کا واسطہ جن کا میں نے تیرے سامنے ورد کیا، تجھے میرے رب کا واسطہ، یہاں سے چلا جا، تیری وادی یہاں نہیں ہے، تو جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا، تیرے لیے انسان نہیں بلکہ وہ جگہ بنی، اللہ تعالیٰ نے تم جناتوں کو جو مخصوص جگہ دی ہے وہاں جا کر رہو، انسانوں کو تنگ کرنا بند کر دو۔ اور وہ جن بہت ضدی اور سرکش اور بہت ہی نافرمان تھا، اس کی بات نہیں مانی، پھر سے کوشش کرنے لگا کہ اس کی بیوی کے اندر گھس جائے، لیکن حضرت غوث اعظم نے جو اس کو ورد بتایا تھا وہ وہی ورد کرتے جا رہا تھا۔ اس ورد کا اس جن پر ایسا گہرا اثر ہوا کہ وہ بار بار کوشش کرنے پر بھی اس عورت کے پاس نہیں آ پا رہا تھا، لیکن اس کا وہاں سے جانے کا کوئی ارادہ نہیں تھا۔ پھر ایک بار پھر زور سے اس نے قرآن پاک کی 2 سورتیں پڑھیں اور پڑھ کر جیسے ہی دم کیا، جن ایک دم سے چیخنے لگا جیسے اس کو کوئی مار رہا ہو، پھر اس کے جسم میں آگ لگ گئی، وہ چیخنے لگا، نہیں میں یہاں سے چلا جاؤں گا، میں چلا جاؤں گا، میں اس عورت کو اب تک پریشان کر رہا تھا، اب نہیں کروں گا،
میں یہاں سے چلا جاؤں گا۔ پھر اچانک وہ خبیث جن جل کر راکھ ہو گیا۔ شوہر جو اس کا سالوں سے علاج کرواتے کرواتے تھک گیا تھا، آج ایک ہی وید سے قرآن پاک کی طاقت سے اس کی بیوی بالکل تندرست ہو گئی۔ اس طرح اس عورت کو اس ضدی اور عاشق جن سے ہمیشہ ہمیشہ کے لیے نجات مل گئی۔ اب وہ دونوں میاں بیوی ایک بار پھر سے آپس میں خوشگوار زندگی گزارنے لگے۔